بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ایک وقت ایسا آیا کہ بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی، تو مہنگائی کے دور میں آپ چونکہ بڑے مالدار تھے، کاروباری تھے، بزنس مین تھے، تو آپ نے فرمایا مہنگائی کے دور میں احسان کے 6 طریقے ہوتے ہیں۔ اب یہ میں ان لوگوں کو بتا رہا ہوں جو مخیر حضرات ہیں، تاکہ وہ اپنے ارد گرد لوگوں پر اس طریقے سے خرچ کریں۔ فرمایا 6 طریقوں سے احسان کیا جا سکتا ہے۔ ایک یہ کہ اگر خریدار اپنی ضرورت کی وجہ سے زیادہ نفع دینے پر راضی ہو تب بھی زیادہ نفع نہ لیا جائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف بہت مالدار تھے، لوگوں نے مالداری کا سبب پوچھا تو فرماتے ہیں کہ میں تھوڑے نفع پر کاروبار کرتا ہوں اور سرکل زیادہ کر لیتا ہوں، ٹرانزیکشن کا نمبر بڑھا دیتا ہوں، زیادہ نفع پر نہیں جاتا۔ اور فرماتے ہیں کہ جب مہنگائی ہو اور معاشی تنگی ہو تو جو شخص اپنا نفع کم کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کا بزنس بڑھا دے گا۔ یہ پہلا۔ دوسرا بیان کرتے ہیں کہ ضرورت مندوں کا مال مہنگا خرید لے۔ جب کوئی تنگی ہے اور پتہ ہے کہ ایک ریڑھی والا پھل لگا کے یا سبزی لگا کے کھڑا ہے، تو فرمایا اگر وہ 100 روپے کلو ہے تو 150 روپے کلو خرید لے تاکہ وہ خوش ہو جائے۔ ہمارے معاشرے میں آج دیکھیے ایسے کتنے بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی چنے لگا کے بیٹھا ہے، کوئی کچھ، تھوڑے اگر زیادہ پیسے دے دیں تو کیا حرج۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم فقیروں کو جو بالکل ڈیزرو نہیں کرتے، جن کا کام ہی مانگنا ہے، کاروباری پیشہ ور کاروباری فقیر ہیں، جو پیشہ ور فقیر، ان کو دیتے ہیں، لیکن ایک ویٹر جو کام کر رہا ہے، ایک گارڈ جو کسی دکان کے باہر بیٹھا ہے، ایک بندہ جو کسی دکان پر مطلب جاب چھوٹی موٹی کر رہا ہے، اس کو نہیں دیتے، ان سے بارگیننگ کرتے ہیں۔ اس روش کو بدلیے۔ تیسرا، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بہت خوب نصیحت کی، امام غزالی علیہ رحمہ نے بیان کی ہیں سب۔ تیسری فرماتے ہیں قیمت لینے میں 3 طرح کا احسان ہو سکتا ہے۔ پہلی چیز تو بتائی کہ زیادہ نفع ہو تو تھوڑا کر لے، دوسری بتائی کوئی ضرورت مند ہے تو اس سے مہنگا مال اٹھا لو تاکہ اس کو پیسے مل جائے اور اس کی ضرورت پوری ہو۔ تیسری فرماتے ہیں قیمت لینے میں 3 طرح کا احسان کرے۔ اول، کچھ قیمت کم کر دی جائے۔ دوم، کٹے پھٹے روپے لے لیے جائے، یعنی ایسا مال لے لیا جائے جو تھوڑا ناقص اس دور میں ہوتا تھا اور کوئی نہیں لیتا تھا، فرماتے تھے وہ بھی دے دو۔ اور سوم، قیمت کی ادائیگی میں مہلت دے دی جائے، قسطوں میں لے لیا جائے۔ چوتھی فرماتے ہیں مہنگائی کے دور میں احسان کی صورت یہ ہے کہ ادھار اور قرض لینے والے کو چاہیے کہ وعدے سے پہلے ادا کرے یا وعدے تک ادا کرے، مگر جس سے لیا جا رہا ہے اس کا احسان یہ ہے کہ اگر وہ ادا نہیں کر پا رہا تو وہ اس کو گنجائش دے۔ چونکہ حضور السلام نے فرمایا اگر کوئی قرض دار کو گنجائش دیتا ہے تو جتنا قرض دیا ہے ہر دن گزرتے ہوئے اتنے قرض کے برابر صدقہ کرنے کا اجر ہے۔ پانچواں یہ ہے کہ جس سے معاملہ کرے اگر وہ کر کے پشیماں ہو تو اس سے معاملہ فسخ کر دے۔ یعنی ایک بندے نے آپ کو چیز دی ہے، اس کو احساس ہو رہا ہے، یہ کتنی لطیف باتیں ہیں، اس کو احساس ہو رہا ہے کہ وہ آپ کو سستی دے بیٹھا ہے، اب اصولاً تو ڈیل ہو گئی، لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں اس کو واپس کر دے، اگر اس کی کئی مہنگی بکتی ہے تو اسے کہیں بیچ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یعنی ڈیل کو، ٹرانزیکشن کو کسی کی خیر خواہی کے لیے فسخ کرے گا اور یہ سمجھ لے گا کہ میں نے کی نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسا سمجھ لے گا کہ اس نے گناہ کیے ہی نہیں تھے۔ چھٹی اور آخری چیز بیان کرتے ہیں کہ یہ عمل کرے کہ اگر تھوڑی مقدار میں ہی ہو کہ محتاجوں کو اس ارادے سے ادھار بیچے کہ جب تک ان کو قیمت ادا کرنے کی قدرت نہ ہوگی میں خود نہیں مانگوں گا۔ اگر کوئی تنگ دست ہے تو اس کو تھوڑا بہت سامان لے کے دے دے، اور نیت یہ کر دے کہ اگر اس نے اس کو تو یہ بتایا کہ واپس کرنا ہے کما کے، تاکہ وہ سست اور کاہل نہ ہو، لیکن اپنی نیت یہ کرے کہ اگر اس نے دے دیا تو ٹھیک ہے، نہ دیا تو میں خود نہیں مانگوں گا۔ اس کے بعد بیان کرتے ہیں جو بندہ یہ 6 کام کرے گا اگر وہ اس حالت میں مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو یقیناً بخش دے گا، اور اگر وہ شخص مر جائے تو میں اس کو بخش دوں گا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ وہ اصول ہیں، سنہری اصول، کہ اگر آج بھی ان پر عمل کیا جائے تو جس طبقے پر مہنگائی کا سب سے زیادہ بوجھ پڑا ہے ہم بطور معاشرہ مل کر اس بوجھ کو کم کر سکتے ہیں۔ انہوں نے دیکھیں ہر پہلو سے اس کا ایک حل بیان کر دیا، یعنی ان 6 پہلوؤں میں پوری مہنگائی کا حل ہے۔ مال کا بھی حل ہے، مہنگائی سے سستا لینے اور دینے کا بھی حل ہے، اگر کوئی پھنسا ہوا ہے تو اس کے لیے بھی حل ہے، اگر کوئی معاشی تعطل ہے، کاروبار بزنس نہیں ہے، کچھ کر نہیں پا رہا، اس کے لیے بھی حل ہے، اگر کچھ کر رہا ہے اور اس کا مال پھنس گیا اس کے لیے بھی حل ہے، ہر ایک کے لیے حل ہے۔ ان چیزوں کو، ان کلپس کو آگے شیئر کیجئے تاکہ لوگ مایوسی سے نکل کے اس رویے کو اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر لطف و کرم کرے۔